حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے شیخ، میں نے اپنے اوپر بہت زیادتی کی، میں نے بہت سارے گناہ کیے اور میں روز اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہ میں اللہ کی نافرمانی سے باز آ سکوں، میں گناہوں سے بچ سکوں۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اگر تم 5 کاموں میں سے کسی ایک کام پر قادر ہو جاؤ، یعنی اگر تم 5 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکو تو پھر گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے پوچھا کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اگر تم گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو اس کی روزی میں سے مت کھاؤ، اللہ کا رزق مت کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تو پھر میں کہاں سے کھاؤں جبکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی نافرمانی کرو؟ تو اس نے کہا بالکل نہیں، آپ مجھے دوسری بات بتائیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب تم گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو اس کی زمین میں مت رہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بہت مشکل معاملہ ہے، تو پھر میں کہاں رہوں گا اگر زمین میں نہ رہوں؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اے شخص، کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور اس کی پیدا کی ہوئی زمین پر رہو اور پھر اسی کی نافرمانی کرو؟ اس نے کہا بالکل نہیں، آپ مجھے تیسری بات بتائیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب تم گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کرو جبکہ تم اس کی دی ہوئی روزی سے کھا رہے ہو اور اس کے پیدا کی ہوئی زمین پر رہ رہے ہو تو پھر تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں اللہ مجھے نہ دیکھ سکے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ تو اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھائے، اس کی پیدا کی ہوئی زمین پر رہے، اور جب کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے ظاہر اور باطن کو جان رہا ہے، تو اس کے سامنے گناہ کرے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، آپ مجھے چوتھی بات بتائیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیری موت کا وقت آئے تو موت کے فرشتے سے یہ کہہ کہ مجھے کچھ منٹ، کچھ لمحہ دے دے کہ میں خالص اللہ کے لیے توبہ کر لوں۔ تو کیا موت کا فرشتہ تیری اس درخواست کو قبول کر لے گا؟ اگر وہ قبول کر لے گا تو پھر تو زندگی بھر گناہ میں پڑا رہ، تجھے تیرا گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے کہا بالکل نہیں، کیونکہ جب کسی کی موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹتی ہے نہ ایک لمحہ آگے بڑھتی ہے، اور موت کا فرشتہ مجھے مہلت نہیں دے سکتا۔ تو پھر حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا، کیا تجھے یہ زیب دیتا ہے کہ تو گناہ میں پڑا رہ، تو غفلت میں رہے اور موت کا فرشتہ تجھے اچانک آ دبوچے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، آپ مجھے 5ویں چیز بتائیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تجھے جہنم کا فرشتہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا تو تم ان سے کہنا کہ مجھے جہنم میں مت ڈالو۔ اس نے کہا جہنم کے فرشتے تو میری ایک بھی نہیں سنیں گے، وہ مجھے گھسیٹ کر ضرور جہنم میں لے جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ پھر تو نجات کی امید کس طرح رکھتا ہے؟ اس نے کہا بس میرے لیے کافی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی اس کی نافرمانی کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا۔ جی میرے بھائی اور میری بہن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک با اختیار مخلوق بنایا ہے، یعنی اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں راستے دکھائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسانوں کو اچھائی کا راستہ بھی دکھایا اور برائی کا راستہ بھی دکھایا۔ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے۔ اگر انسان اچھائی کا اور نیکی کا، انبیاء اور پیغمبروں کے راستے کو اختیار کرے گا تو وہ سیدھا جنت میں پہنچے گا، اور اگر انسان نے فرعون، حامان، شداد اور نمرود کے راستے کو اختیار کیا تو وہ جنت تو کجا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔